سے سیاسی فیصلے آتے ہیں یا سیاسی وابستگی کی وہ آتی ہے جو خوشبو بھی آتی ہے اور جو نظر بھی آتا ہے فیصلوں میں، وہ خوش آئند نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ کیا کھویا کیا پایا، اس میں یہ ہے کہ آئینی طور پر قانونی طور پر آپ نے کیا کھویا کیا پایا، اور اس چیز کا امپیکٹ سوسائٹی پر بھی آتا ہے، ملک پر بھی آتا ہے، اور قانون جو فیصلہ کرنے والے قانون جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ٹھہر جاتا ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی جو ہے بہرحال وہ ہونی بہت ضروری ہے. ہماری خواہش بھی یہی ہے اور ہماری کامیابی بھی یہی ہے کہ عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہوں اور وہ اچھے فیصلے کریں. دیکھیں عدالتوں نے ماضی میں بھی 2017 میں بھی جو فیصلے کیے وہ قانونی سے زیادہ سیاسی تھے، ان کے اندر سیاسی جھلک زیادہ تھی، اور پھر جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب گئے. اب یہ لوگ کہیں گے سیاست تاریخ دہراتے، لیکن دہرانی پڑتی ہے بہت دفعہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو رول ہے آج بھی جو سہولت کاری کا رول ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. دیکھیں سائفر ایک ایسا معاملہ تھا جس پہ عمران خان نے خود اقوال جرم کیا ہوا ہے، وہ کوئی ڈھکا چھپا کیس نہیں ہے، وہ ایسا کیس نہیں جو آپ کو نہ پتا ہو، جو مجھے نہ. وہ آیا کہاں سے تھا، وہ بلڈ کہاں سے ہوا تھا؟ کیا میں نے الزام لگایا تھا سائفر کا عمران خان پہ؟ کیا آپ نے لگایا تھا؟ وہ تو عمران خان نے خود اقوال جرم کیا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کے سامنے وہ لہرایا گیا تھا، اور وہ انہوں نے خود لہرایا جہاں سے اس بات نے جنم لیا. اور بطور وزیر اعظم انہوں نے یہ حرکت کی. ان کا منصب اس بات کا متقاضی نہیں تھا کہ وہ کوئی کانفیڈینشیل جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو یوں لہرائیں اور اس کا متن جو ہے وہ عوام میں یوں پڑھ کر سنائیں جلسوں میں. وہ بتاتے رہے کہ سائفر میں کیا ہے، وہ بتاتے رہے. اچھا اب یہ ایک اقوال جرم نہیں تو کیا ہے؟ پھر انہوں نے اس بات کو پوری دنیا کے سامنے خود کہا. دوسری بات یہ ہے پھر انہوں نے خود کہا کہ سائفر گم ہو گیا میرے سے. ایک اور بھی انہوں نے اقوال جرم کیا. پھر انہوں نے ان کی آڈیو بھی ہے جو انہوں نے کہا کہ سائفر پر کھیلیں گے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس پہ سے سیاسی مائلیج بھی لینا چاہتے ہیں. وہ آڈیو بھی یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو. تو یہ وہ شواہد ہے جو وہ جس پہ جو ملزم تھا وہ خود شواہد دے رہا تھا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے. اور اس کے بعد عدالتوں کا اس پہ اس طرح کا فیصلہ دینا، اس کو بری کر دینا، اور اس نوعیت کی چیز کے اوپر ایک سہولت کاری کا یا سیاسی رجحان کا یا سیاسی وابستگی کا یا سیاسی ٹلٹ کہہ لیں، یا مطلب اس کو سیاسی بیس پر اس کا فیصلہ کرنا اور اتنی اجرت میں کرنا. اور اگر اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل تھی پرابلمس تھی تو وہ اس کا ریمانڈ کر دیتے جج صاحب. ایسے کیسز کا ماضی میں ریمانڈ بھی ہوا ہے. لیکن یہ ان کی کیونکہ اپنی ایک تو ان کے پاس تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آربیٹریرینس تھی جو سسٹم کے اندر موجود ہے، جس میں وہ ایک شخص اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے، تو اس کا انہوں نے کیا استعمال. اور وہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے یہ ایسے فیصلے کرنا جو کہ آپ اتنے سیریس میٹر پہ، اتنے سینسٹیو میٹر پہ اور اتنے سرے عام کھلے چیز کے اوپر. مطلب میرے لیے یہ تشویشناک ہے. میں نہیں ایکسپیکٹ کری تھی کہ یہ اتنی فٹافٹ نپٹایا جائے گا اور اس انداز میں نپٹایا جائے گا. یہ دونوں باتیں ایز لائک میں بہت سیاست کی بہت چھوٹی سی کارکن ہوں، ادنا سی، اور میری سیاسی زندگی بہت مختصر ہے. میں بھی لرننگ پروسیس میں ہوں اور میں بہت سی چیزوں کو سیکھتی ہوں روزمرہ. میں انڈر ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوں جیسے گزار صاحب تھے، لیکن میں سیاسی عمل کی طالب علم ضرور ہوں. اور مجھے ظاہری بات ہے میری سیاسی عمر ابھی بہت کم ہے اور میں بہت سی چیزیں سیکھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں. لیکن یہ سیکھنے دیکھنے میں مل کیا رہا ہے؟ یہ بھی آئندہ آنے والی جو میرے طرح کے بہت سے نوجوان لوگ جو سیاست میں آئے ہیں اور جو یہ جذبہ لے کر آئے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جس میں پیچھے ہم لوگ 20 سال کی تعلیم لے کر اور 10 12 15 سال کا تجربہ لے کر کام کا، اور اس جد و جہد کے ساتھ کہ ہم نے اپنا ملک آگے لے کر جانا ہے اور اس ملک کی خدمت کرنی ہے، تو اس ملک کو سنوارنا ہے اور اس ملک کو رہنے کے قابل ایک جگہ بنانی ہے جہاں پہ رول آف لا ہو، جہاں پہ قانون کی عزت ہو، جہاں پہ آئین کی بالادستی ہو، جہاں پہ پارلیمنٹ کا تقدس ہو. تو آپ ہمارے جیسے ینگ لوگوں کو اس طرح کی مایوس کن چیزوں میں الجھا کر مایوسی کے علاوہ اور کیا دے سکتے ہیں؟ تو مطلب میرے لیے یہ ایک اور بھی سوال ہے، صرف آئینی اور سیاسی سوال نہیں ہے. آپ سماجی طور پر بھی اپنے ینگ لوگوں کو، بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اچھا، یہ ایک خط لکھا گیا جس میں ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ ہم پر بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے دباؤ یہی ڈالا جا رہا ہے کہ ہم لوگ عمران خان کے خلاف فیصلے دیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جا رہے ہیں. کچھ اس قسم کا ہی دباؤ بتایا جا رہا تھا ہمیں. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 5 بڑے جو کیسز ہیں ابھی جس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے، اس میں سائفر کیس جو ہے وہ سر فہرست ہے. نجائز بیٹی کا جو کیس ہے بغیر سنے خان صاحب کو بری کر دیا. توشہ خانہ میں ضمانت دے دی گئی. 190 ملین پاؤنڈ والے میں آپ کو ریلیف دے دیا گیا. اور الیکشن کمیشن اثاثہ جات کیس. تو پھر یہ دباؤ کہاں سے ہے؟ کس بات کا دباؤ ہے؟ عمران خان کے
حق میں فیصلے دینے کا دباؤ ہے یا عمران خان کی مخالفت میں دباؤ؟ تو انہی دو چیزوں میں سے ہے نا. جی دیکھیے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان چلایا گیا تھا 2014 میں بڑے زور و شور سے، یہ اس کی ابھی جو شاید آخری قسطیں ہیں، جو بھی اس کی بقیہ جات، جو سہولت کاری پھر جو اس میں کی گئی، جو نیکسس ڈیولپ کیا گیا آپ 2016. سمجھتی ہیں کہ وہ باقیات ابھی تک موجود ہیں؟ جی بالکل، حالات و واقعات تو یہی ثابت کرتے ہیں، اسی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی بھی ان کی، دیکھیں اس طرح کبھی بھی میں نے پچھلے 4-5 سال عدالتوں میں گزارے ہیں، میں نے دھکے کھائے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ اس چیز کے عینی شاہد بھی ہیں. اسلام آباد کی عدالتیں ہوں، لاہور کی ہوں، نیب کورٹ ہوں، ہمارے بھی کیسز بنتے تھے. مریم بی بی کی کیسز میں ہر پیشی میں جاتی تھی، اور وہ جو 4-4.5 سال جو ان کو دھکے مروائے اور جو ہیئرنگ سنوائی گئی، وہ کیسز کی اتنی سلو پیس ہوتی تھی، اور وہ کیسز میں کئی دفعہ تو یہ ہوتا تھا ہم اتنی دور سے جاتے تھے پیشی سننے، اور پیشی میں صرف 3-4 پیشیاں اس لیے گزار دی جاتی تھی کہ اب وہ نیب کے جو پروزیکیوٹر ہے کبھی ان کو کووڈ ہو جاتا تھا، کبھی وہ آتے نہیں تھے، انہوں نے وکیل چینج کرنے تھے، 2-3 مہینے میں ہر پیشی پہ وکیل چینج کر دیتے تھے، وہ پروزیکیوٹر چینج کر دیتے. بہت سی اس کے اندر ڈیلے تھا، اور کبھی اتنی اجرت نہیں تھی، کبھی اتنی نہیں ہوتا تھا کہ فوراً ریلیف دینا ہے، اور یہ ڈنڈا نہیں تھا کہ ریلیف دینا ہے. اب تو لگتا ہے کہ یہ ایک پوری حکمت عملی ہے کہ بس کسی طریقے سے ان کو ریلیف دے دے. تو اگر مطلب اسی طرح سے کرنا تھا، اور یہی ایک آپ نے آپ دیکھیں، آپ بتا کیا رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر 190 ملین پاؤنڈ کھا جاتے ہیں لے کر، اور اس کے عوض آپ 450 کنال جو ہے زمین ہڑپ کر لیتے ہیں اور اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں بطور وزیر اعظم، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یو ول گیٹ بری. آپ کو عدالتیں محفوظ کریں گی. اگر آپ توشہ خانہ کی گھڑیاں چرانے میں اور ان کو بیچنے میں پائے گئے ہیں تو آپ کو عدالت جو ہے وہ کور دے دے گی. اگر آپ سائفر آپ نے لہرایا ہے جو کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ بطور وزیر اعظم، تو آپ کو کور مل جائے گا. لیکن آپ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر عمران خان جیسے ہی وزیر یہاں پر چلیں گے سیاستدان، پھر ایسے ہی لوگوں کا رجحان آئے. کیا ایک پروجیکٹ کر کے اور ایک شخص، عمران خان جیسے شخص کو حکومت دے کر، جسے کہتے ہیں وہ ٹھنڈ نہیں پڑی، جہاں پہ ملک دیوالیہ ہو گیا، جہاں پر جو 1 کروڑ نوکری تھی، میں بھی آؤں گی 100 دن کی طرف آپ بات کرنی چاہیے ہمیں، 100 دن پورا ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگوں سے روٹی چھن گئی، جہاں سے لوگوں سے آٹا، چینی، دال، روزگار اور لوگوں کی روزمرہ کی زندگی جو چھن گئی، بجلی کے بل آسمان کو چلے گئے، پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ دلوانے کے قابل نہیں رہے، موٹر سائیکل پہ سوار جو ہے، ٹیکس اتنے لگ گئے کہ عوام کی تنخواہیں جو ہیں اور ٹیکس میں کوئی موازنہ نہیں رہا، مہنگائی میں اور آمدن میں موازنہ نہیں رہا. تو یہ سارا کچھ کر کے، اور ہم نے تمام خارجی اور سفارتی تعلقات تباہ ہو گئے ہمارے، کوئی ملک ہمارے ساتھ نہ تعلقات کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے تیار تھا، نہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار تھا. گزشتہ 4-5 سالوں میں اسٹاک ایکسچینج ہماری کریش کر جاتی تھی. اب یہ سارا کچھ ایک دفعہ تجربہ کرنے سے کیا کافی نہیں؟ ہم پھر اس شخص کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا جو شخص ہوگا جو پہلے ملک کا کباڑا نکالے گا، پھر وہ سیاست کے نام پر بہت سارے جو جھوٹ بولے گا، جس نے 100 دن میں پاکستان کی کرپشن ختم کرنی تھی، وہ 190 ملین پاؤنڈ ہڑپ کر کے چلا گیا، اور ہم اس کو کور دے رہے ہیں. اب دیکھیں اس سب باتوں پہ کور دے کے آپ کس طرح کا سیاسی لیڈر لوگوں کا انتخاب بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ سیاست ہے؟ کیا ہمیں یہ سیاسی لیڈر چاہیے؟ اس کے برعکس آپ نے ایک سیاسی لیڈر جس نے 3 دفعہ کی وزارت عظمیٰ میں اس ملک کو موٹر وے کے جال دیے، اس ملک جو آج نیشنل ایسٹ سمجھا جاتا ہے، ہم نے بہت دفعہ اس نیشنل ایسٹ کو دکھا کر بہت ساری بیرونی امداد لی ہیں. مطلب ہم یہ سارا کچھ تو کرتے ہیں، موٹر وے کے سے استعمال کرتے ہیں اس کا جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن موٹر وے بنانے والے کو ہم نے کیا الزامات نہیں لگائے، اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے، غداری کے الزامات لگائے. ہم نے اس کو نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تجارت بڑھانے پر اور ملک کو آگے لے جانے کے عوض کیا دیا؟ غدار کا لقب دیا، مودی کا یار کا لقب دیا، اور اس طرح کے نیریٹو اس کے لیے بلڈ کیے. اچھا وہ جو ایک سیاسی لیڈر تھا جو اس ملک میں سی پیک لے کر آیا تھا $62 ارب کا، جو ایک ون آف ہز اچیومنٹ تھا، ون آف ہز پروجیکٹ. آج میں موازنہ کروں تو آج میں سوچ رہی تھی ہم $25 ارب گلف سے لانے پہ اتنی بڑی خوشی ہے ہمارے لیے، تو بہت خوش ہو رہے ہیں. لیکن یہ نواز شریف جو 2014-15 میں سی پیک لایا تھا نا، یہ اس کا 25% بھی نہیں بنتا جس کو آج ملنے پہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے. تو دیکھیں جو شخص کہاں اس ملک کو لے کر جا رہا تھا، جو اس ملک کی واقعی میں اصل میں تقدیر بدل رہا تھا، جس نے واقعی معیشت کو اٹھا کر ایشین ٹائیگر کی طرف لے کے جا رہا تھا، 24ویں بڑی معیشت بنا دیا تھا اس ملک کو، وہ ہم اس سیاسی لیڈر کو
जो है उसको परे करना चाहते हैं और उसका कद काटना चाहते हैं, और उसके लिए हम पूरा एक नेक्सस डेवलप करना चाहते हैं, और उसके बरक्स एक ऐसा शख्स जिस पे मुतअद्दिद केसेस हैं, उन केसेस के रातों रात हम फैसले करके और उसको बरी साबित करना चाहते हैं। देखिए, जो अकामा का केस हुआ था, वो उसके ऊपर 6 महीने लगाए गए थे कि इनको मुजरिम साबित करो, तेजी दिखाओ, जीआईटी बना दो, दिन रात कोर्टें चलाओ, इतवार को भी चलाओ, और नवाज शरीफ को मुजरिम साबित करो। ये दौड़ थी। आज दौड़ ये है कि एक शख्स जिस पे इतने बड़े बड़े इल्जाम हैं, उसको दिनों दिन और रातों रात बरी साबित करो, उसको रिवर्स करो, उसके ऊपर ये सारे इल्जाम जो। तो ये दो फर्क लोगों को समझना पड़ेंगे। ये अवाम के सामने खुली किताबें हैं, दो केस स्टडीज हैं, और इनको समझ के आगे चलना पड़ेगा। और हमें अब हमारा मुल्क जिस धाने पे खड़ा है, ये फैसले का वक्त है। हमें इस वक्त सही फैसले लेने हैं, सिर्फ कड़े फैसले नहीं लेने, साथ सही फैसले भी लेने हैं, सही फैसले और भी लेने हैं। इसको आगे लेकर जाने के लिए मैं तो इसको बहुत स्ट्रांगली इस तरह से पुट फॉरवर्ड करूंगी। मैं आपकी पिछले अगर 12 मिनट की गुफ्तगू सुनूं तो उसमें फिर मैं इस सवाल पर पहुंचा हूं, या मुझे अब जाहिर है आपसे ये भी पूछना है, ये तमाम बुराइयां सिस्टम में आप बता रही हैं, अगर इस वक्त देखा जाए तो किसी दौर में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ बहुत ज्यादा इंतजामी अमूर में होता था, कुछ चलने नहीं देते थे। अभी अगर देखा जाए तो अदालती अमूर है कि वो इंतजामी अमूर में इतने इन्वॉल्व हैं कि अगर रोटी सस्ती कर दी जाए फॉर एग्जांपल, या इसके अलावा स्कूटर देने जा रहे हैं बच्चों को आप, या फिर ये इतने बड़े अहम केस है जिन पे अभी हमने 5 बातें की हैं। अगर इतना ज्यादा अदालत जो है वो इंतजामी अमूर में दखल अंदाजी करेंगे, निज़ाम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इलेक्टेड हुकूमत को नहीं चलने देंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा? मुझे जरा बताएं कि आने वाले दिनों में फिर आप क्या देख रही हैं कि दिन ब दिन अगर ये इतना उनका हाथ बढ़ता जाएगा तो होगा क्या? देखिए, मैं यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की माजी की एक बात को कोट करना चाहती हूँ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में सब इदारों को अपनी आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए, जिसकी जो जगह है उसको वो दो, जिसका जो सब अपने अपने डोमेन में रहकर काम करें। और हमने जो उन्होंने बात की थी कि हमें अपने घर के अंदर इस्लाह करने की जरूरत है, वो यही चीजें थी। देखिए, आज अगर एक आपने बात की कि पहले अगर एस्टैब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा मुदाखलत थी और आज हमें वो जुडिशरी की सूरत में नजर आती है, तो देखिए बात तो ये ना कि एक एक्टर से चेंज होकर दूसरा एक्टर आ जाएगा तो चीजें तो फिर भी बिगड़ती चली जाएंगी ना। हमें इन चीजों को ठीक करने के लिए हमें बेसिकली हर इदारे को अपना डोमेन समझना होगा, उसके और उसको शायद रीडिफाइन भी करने की अब जरूरत है, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा आप दूसरे के डोमेन में घुस जाते हैं, फिर आपको भूल जाता है कि आपकी अपनी डेफिनेशन क्या है। फिर आप समझते हैं कि तमाम चीजें आपकी डेफिनेशन में आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसको भी रिवाइज करें, रिविजिट करें, और ये हमने ही करना है, पाकिस्तानियों ने ही करना है, ये हमारे लिए कोई और नहीं करेगा आके। हमारे ही इदारों को ये बात समझना पड़ेगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पहले ही बहुत देर हो चुकी। मजीद देर ताकीर करते जाएंगे तो चीजें बिगड़ती जाएंगी, अवाम नुचड़ती जाएगी। ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये सिर्फ चंद लोगों का मुल्क नहीं है। आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ पे 25 करोड़ लोग रहते हैं। उन 25 करोड़ लोगों ने खाना भी खाना है, उनको बिजली भी चाहिए, उनको रोजगार भी चाहिए, उनको जीना है, उनको सांस लेना है, उनको अपने बच्चों को भी पालना है, उनको तालीम भी चाहिए, उनको सेहत चाहिए, उनको गंदुम भी चाहिए, उनको चीनी और आटा भी चाहिए, और उनकी ये सब रोजमर्रा की जरूरतें हैं। आप इसको इनकार नहीं कर सकते। आप इससे आंखें बंद कर मुंह फेर कर बैठे रहें, कब तक बैठे रहेंगे? तो उससे चीजें ठीक नहीं होंगी। देखें, इन सब चीजों से जब आप अपने डोमेन से बाहर निकलते हैं और आप अपनी मुदाखलत को ज्यादा करते हैं, जो एक्सपैंड करते हैं, देखिए उससे चीजें तो नीचे खराब ही हो रही होती है ना। ऊपर आप अगर नहीं देखना चाह रहे, नहीं समझना चाह रहे, आप एक डगर पे चलते रहना चाहते हैं, और तो उससे क्या, उससे कहाँ पहुंचे आज हम? मुझे